बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन व नाज़रीन, एक बहुत अरसे बाद तकरीबन 1-2 महीने के बाद आज वीडियो की सूरत में आपके सामने हाज़िर हुआ हूँ। आज मेरे आने का मकसद और जिस चीज़ ने मुझे मजबूर किया वो अल्लाह ताला की रहमत, अल्लाह का फ़ज़ल और करम अपने बंदों पर। मैंने सोचा कि अल्लाह ताला अपने बंदों पर कितने रहम, फ़ज़ल और करम करने वाले हैं। आप देख लीजिए कि गुज़श्ता हफ़्ते में पाकिस्तान में इस कदर शदीद गर्मी थी कि महकमा तालीम को स्कूल बंद करने पड़े। बच्चे मुख्तलिफ़ स्कूलों के अंदर बेहोश हो रहे थे, तो हुकूमत ने स्कूलों में छुट्टियों का ऐलान किया कि गर्मी शदीद है, लिहाजा छुट्टियां की जाए। लेकिन अल्लाह ताला की रहमत, अल्लाह का फ़ज़ल और करम देखिए, और दूसरी जानब ये भी देखिए कि महकमा मौसमियात ये कह रहा था कि जून का पूरा महीना खुश्क और शदीद तरीन गर्मी का गुज़रेगा और जुलाई में जाके आगे वो मानसूनी जो बारिशें हैं उनका आगाज़ होगा। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने बंदों पर रहम करने वाले, फ़ज़ल करने वाले, करम करने वाले हैं। खुदावंद ताला ने इस जून के महीने में जहाँ शदीद तरीन गर्मी का, और गर्मी पाकिस्तान में जोबन पे होती है जून जुलाई के महीने में, अल्लाह ताला ने उस मायूसी की हालत में जब सारे के सारे लोग मायूस थे कि जून में शदीद तरीन गर्मी होगी, स्कूल तालीम एक तरफ बंद कर दी गई, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपना फ़ज़ल करम करते हुए अपनी खालिकियत और मालिकियत और अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत को ज़ाहिर करते हुए एक बारिशों का सिलसिला जारी फरमाया। और मैंने किताबों में पढ़ा है कि हज़रत मूसा अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने पाक परवरदिगार आलम से पूछा, या रब्बल आलमीन, आप बंदों से कब खुश होते हैं और कब नाराज़ होते हैं, उसकी निशानियों में से कुछ निशानियाँ बता दीजिए। तो रब ताला ने मूसा अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम से फरमाया कि जब मैं अपने बंदों से खुश होता हूँ, इंसानों से खुश होता हूँ, तो मैं वक्त पर बारिशें बरसाता हूँ, और जब मैं बंदों से नाराज़ होता हूँ तो बेमौसमी और बेवक्त बारिशें बरसाता हूँ। जब ज़रूरत नहीं होती तो बारिशें बरसती हैं, और जब ज़रूरत होती है तो लोग तड़पते हैं, मांगते हैं, लेकिन बारिश नहीं होती। अल्हम्दुलिल्लाह, हमें हर दम अपने रब्बुल आलमीन की रज़ा चाहिए और उसकी खुशनुदी में अपनी ज़िंदगी बसर करनी चाहिए, क्योंकि अल्लाह की रज़ा हमारा मकसूद है। अल्लाह को नाराज़ करके हम दुनिया में एक पल भी ज़िंदा सही सलामत नहीं रह सकते। और किस तरह रहें कि मालिक व खालिक नाराज़ हो और बंदा ऐश व आराम की ज़िंदगी गुजार रहा हो, ये उस बंदे के लिए बड़ी ही सोच व फ़िक्र और अलमियत की बात है। मैं ये कहूँगा कि रब्बुल आलमीन ने कितना फ़ज़ल व करम किया। वो रब जो 70 माओं से ज़्यादा मोहब्बत करता है, उसने ज़रा सी टेम्परेचर को थोड़ा सा ऊपर किया। गुज़श्ता दिनों पिछले हफ़्ते में 45 से ऊपर दर्जा हरारत था। रब्बुल आलमीन ने अपने बंदों को उस गर्मी में जहाँ बच्चे, जवान, बूढ़े बेहोश हो रहे थे, अल्लाह ने ये बर्दाश्त नहीं किया कि मेरा बंदा गर्मी से, मेरा बंदा वो इस टेम्परेचर की वजह से बेहोश हो, उसको तकलीफ़ पहुँचे, वो मुसीबत में हो। अल्लाह ने अपना फ़ज़ल करते हुए इस महीने के अंदर जहाँ कहीं पे भी आसार नहीं थे कि बारिशें होंगी, आसार नहीं थे कि मौसम यूँ ठंडा हो जाएगा, अल्लाह ने अपनी कुदरत का ज़ुहूर फरमाते हुए बारिशों का सिलसिला जारी किया। और 3-4 रोज़ मुसलसल एक एक दिन के वक्फ़े के साथ इस कदर ख़ूबसूरत अंदाज में, इस कदर बेहतरीन बारिशों का सिलसिला हुआ कि अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही बेहतरीन एक ठंडक का एहसास होने लगा। इतनी शदीद गर्मी में जहाँ लोग से बेहोश हो रहे थे, वहीं पे लोगों ने सर्दी को महसूस किया। तो ये कितना अल्लाह रब्बुल आलमीन का फ़ज़ल व करम है। अल्लाह की खुशनुदी हज़रत मूसा अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जो अल्लाह ने बताई
کہ میں جب لوگوں سے خوش ہوتا ہوں تو میں وقت پر بارشیں برساتا ہوں، جب ناراض ہوتا ہوں تو بے وقت بارشیں برساتا ہوں۔ الحمدللہ مجھے یوں لگ رہا ہے اللہ رب العالمین اپنے بندوں سے راضی ہے، اور ہمیں اپنے رب کو اسی طرح راضی رکھنا چاہیے۔ رمضان کا مہینہ گزرا ہے، ظاہر ہے لوگوں کی توبہ، استغفار، ذکر و اذکار، عبادات وہ کثرت کے ساتھ رب العالمین کی بارگاہ میں پہنچی ہوں گی، اور ہر مسلمان نے بڑھ چڑھ کر، ویسے بھی ہمارے ملک میں اور پوری دنیا میں مسلمانوں کا یہی عالم ہے کہ وہ رمضان المبارک میں اپنے رب کی طرف رجوع کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کو مناتے اور راضی کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین اپنے بندوں سے راضی ہے، اپنے بندوں کو یوں گرمی میں یوں بے ہوش ہوتا، مصیبت زدہ، تکلیف زدہ نہیں دیکھ سکتے۔ اللہ نے یوں بارشوں کا سلسلہ جاری فرمایا۔ تو میں سوچتا ہوں جو رب ہمیں تھوڑی سی گرمی میں اللہ رب العالمین نہیں دیکھ سکتے اور یوں ہمارے اوپر رحم اور کرم اور فضل فرمایا ہے، وہ اللہ ہمیں جہنم کی گرمی اور وہ اللہ ہمیں جہنم کی آگ میں کیسے دھکیل سکتے ہیں، کیسے ہمیں بھیج سکتے ہیں۔ لیکن ایک بات ضرور یاد رکھیے، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ میں انسانوں پہ ظلم نہیں کرتا، انسان اپنے اوپر خود ظلم کرتا ہے، لہٰذا اللہ کو راضی کیجئے، اللہ کو منائیے، اللہ کی طرف ایک قدم بڑھیں۔ اللہ رب العالمین آپ کی طرف، حدیث قدسی میں آتا ہے، میں ایک بالشت بڑھتا ہوں، کوئی ایک بالشت بڑھتا ہے تو میں 10 قدم آگے بڑھتا ہوں، کوئی چل کے آتا ہے، اللہ فرماتے ہیں میں دوڑ کے چلتا ہوں۔ یہ کنایتاً الفاظ استعمال کیے گئے ہیں، یعنی میری رحمت اس کی طرف دوڑ کے بھاگ کے جاتی ہے۔ اپنے رب کو راضی کریں، آپ کا رب آپ کو تنہا نہیں چھوڑے گا، آپ کا رب آپ کو مصیبت میں نہیں چھوڑے گا، آپ کا رب آپ کو تکلیف میں نہیں چھوڑے گا۔ یہ خوبصورت موسم دیکھ کر میں حیران رہ گیا۔ میں اللہ کی قدرت، فضل اور اللہ کے احسان کا جتنا بھی شکر ادا کروں وہ کم ہے، کیونکہ وہ گرمی، اتنی شدید گرمی، خصوصاً جو پاکستان میں دیکھ رہے ہیں ان کو اس بات کا علم ہے کہ کتنی شدید گرمی تھی اور بچے بے ہوش ہو رہے تھے۔ اسلام آباد کے ایک سکول کے اندر 25 بچے ایک دن میں بے ہوش ہوئے، اور اسی طرح اسلام آباد تو پھر ایک ٹھنڈا علاقہ ہے، آپ پنجاب کی طرف جائیں، کراچی کی طرف جائیں، وہاں گرمی کا عالم کیا ہوگا۔ بلوچستان، ملتان، سبی، وہاں کی گرمی تو مشہور گرمی ہے، وہاں کا عالم کیا ہوگا۔ لیکن یہ جو بارشوں کا سلسلہ ہوا ہے یہ تقریباً پورے پاکستان کے مختلف علاقوں اور پورے پاکستان میں ہوا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اپنی رضا کا، اپنی خوشنودی کا اظہار فرمایا ہے کہ بندو تم نے رمضان میں مجھے راضی کیا، میری طرف رجوع کیا، تمہارا رب تم سے راضی ہے۔ اب ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنے رب کو اسی طرح راضی رکھیں، ہمارا رب ہم سے کہیں ناراض نہ ہو جائے، ہماری اعمال کی وجہ سے، ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے اللہ رب العالمین کہیں پھر ناراض نہ ہو جائے۔ اس چیز کا ہم نے بہت خیال اور دھیان رکھنا ہے۔ ہر انسان، فرد واحد، وہ اس چیز کو غور سے اس پہ توجہ رکھے کہ میں نے اپنے رب کے احکامات کو ماننا ہے، اپنے رب کے احکامات کے خلاف نہیں چلنا۔ اللہ رب العالمین نے جن چیزوں سے روکا ہے ان سے رکنا ہے، حرام سے رکنا ہے، حلال کی طرف جانا ہے، اور جو اللہ کے احکامات ہیں ان کو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق پورا کرنا ہے۔ یقین جانیں اگر ہم یہ کرنا شروع کر دیں، اللہ ہمارے لیے وہاں سے راستے نکالیں گے کہ جہاں ہمیں وہم و گمان نہیں ہوگا۔ اپنے گناہوں پہ استغفار اور اپنے رب کی ہر دم اپنے رب کا شکر، یہ وہ چیز ہے کہ جو انسان کو کبھی بھی پریشان اور مصیبت زدہ نہیں ہونے دیتی۔ قرآن کریم یہ کہتا ہے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا۔ اگر تم بارشیں چاہتے ہو استغفار کرو، اگر تم اولاد چاہتے ہو استغفار کرو، اگر تم مال و متاع و اسباب و ساز و سامان چاہتے ہو استغفار کی کثرت کرو۔ یہ تو قرآن بتاتا ہے وَيُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، استغفار کرو، اللہ آسمانوں سے بارشیں برسائے گا۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، تمہاری مالوں میں، تمہاری اولادوں میں اضافہ کرے گا، تم استغفار کرو۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا،
تمہارے لیے اللہ جنت میں باغات، جنت میں محلات تیار کرے گا، تم استغفار تو کرو۔ انسان سے کمی کوتاہی ہو جاتی ہے، انسان نسیان سے نکلا ہے، نسیان بھول کو کہتے ہیں، انسان غلطی کا خطا کا پتلا ہے، غلطی ہو جاتی ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا بہترین خطا کار وہ ہے جو اپنی خطاؤں پہ توبہ و استغفار کر لے، بہترین انسان ہے۔ غلطی ہو جانا بڑی بات نہیں ہے، غلطی پہ اڑ جانا، غلطی پہ ڈٹ جانا، اس پہ توبہ و استغفار نہ کرنا، یہ بڑی بری بات ہے۔ اس لیے غلطی ہو جائے تو اللہ سے رجوع کر کے معافی مانگ رہے۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، نبی مکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جس نے گناہ سے توبہ کر لی، گناہ کر کے توبہ کر لی اور اس پہ توبہ استغفار اور اللہ سے معافی مانگ لی، فرمایا وہ ایسا ہے جیسا اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جیسے اس نے کبھی گناہ کیا نہیں ہے۔ تو اس لیے اپنے رب سے توبہ استغفار کے ساتھ ساتھ اپنے رب کی نعمتوں کا شکر ادا کریں۔ اللہ نے ہمارے اوپر فضل و کرم، احسانات کی بارش برسائی، الحمدللہ علی کل حال۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔